المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد آمین. سب مل کے جب میں کہتے ہیں اپنے مولا کے ظہور کی دعا. اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات پڑھیں. محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم اس عظیم دن میں ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائیں اور جس مقصد زندگی اور حیات کے لیے یہ نشستیں رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے. قرآن مجید کی ایک ایسی آیت ہے تقریباً ہر مومن ہر اہل بیت کے چاہنے والے کو یاد ہے. اگر یاد نہیں تو کم از کم ترجمہ سب کو آتا ہے کہ 23 سال اسلام کی خدمت کی دین اسلام کو پہنچانے میں نبی نے اپنا سب کچھ قربان کیا اور عربوں کو جمع کر کے کہا کہ میں نے دین اسلام تم تک پہنچایا لیکن یہ بتاؤ کیا اس کے بدلے میں نے کبھی تم سے 1 درہم کا بھی تقاضا کیا؟ اتنے سارے عرب کے سر جھک گئے کہ نہیں یا رسول اللہ آپ نے کبھی ہم سے کچھ بھی نہیں مانگا. ایک بات یاد رکھیے کسی بھی معاشرے کی غلط سنت یا غلط عادت کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. مثلاً آپ کے معاشرے میں سوسائٹی میں ایک غلط چیز عادت بن جائے, اب ایک آدمی اسی عادت کو مٹانا چاہے تو سنتوں کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. رسول نے مکے کی سنتوں کو آ کے توڑا. مثلاً ایک ایسا معاشرہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو باپ خوش نہیں ہوتا تھا, چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی. اور صرف اتنا نہیں, اس قدر یہ سنت قبیح تھی کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے. اب اسی معاشرے میں آ کر نبی نے بیٹی کی عزت کو بیان کر دیا.
یعنی ایک معاشرہ پستیوں میں گرا ہوا ہے جہاں پہ بیٹی پیدا ہو تو چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے اور بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے، اور اسی معاشرے میں مصطفیٰ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے معاشرہ کہیں جا رہا ہے اور آپ بالکل اس معاشرے کے اپوزٹ چلیں۔ ایک غلط رسم کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ 70 سال ممبروں سے مولا علی کو سب کو شتم کیا گیا۔ یہ بنو امیہ کی سنت بن چکی تھی، یعنی وہ مسلم ہی نہیں جو علی کو برا بلا نہ کرے، وہ قبیلے یہ بنو امیہ سے نہیں جو علی ابن ابی طالب کو سب کو شتم نہ کرے۔ کہ تاریخ لکھتی ہے جس طرح آپ ہر نماز کے بعد صلوات بھیجتے ہو، وہ ہر نماز کے بعد علی کو برا بلا کہتے تھے۔ وہ جمعے کا خطبہ نہیں ہوتا تھا جس میں خطبے کی ابتدا، جس طرح آپ کے یہاں تولا اور تبرہ کا تصور ہے، ان کے یہاں بھی تولا اور تبرہ تھی۔ بنو امیہ کی تولا کی جائے اور آل رسول پر تبرہ کیا کرتے تھے۔ ایک شخص کہتا ہے میں نماز پڑھنے کے بعد جس طرح آپ تسبیح سیدہ پڑھتے ہیں اسی طرح سمجھو وہ کوئی تسبیح نکالتے تھے مولا علی کو برا بلا کہنے کی۔ وہ شخص کہتا ہے نماز پڑھنے کے بعد میں بھول گیا علی کو برا بلا کہنا، اور جب یاد آیا تو میں نے توبہ کی اپنے اس عمل سے، اور میں نے کفارے کے طور پر ایک مسجد بنوائی۔ کس چیز کا کفارہ؟ کفارہ گناہ کا ہوتا ہے۔ میں کفارہ نکالا کہ میں نے علی کو برا بلا کیوں نہیں کہا، اور اس مسجد کا تاریخ میں نام بھی ہے، میں نے رکھا مسجد الذکر، ایک ایسی مسجد جس میں ہر نمازی آئے گا اور علی کو کیا کہے گا؟ برا بلا کہے گا۔ اب یہ معاشرے میں سنت بن چکی ہے، اب اس سنت کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ ایک حاکم بنو امیہ سے ہی آتا ہے، نام عمر ابن عبدالعزیز، حاکم ہے، بادشاہ ہے، اس کے ہاتھ میں فوج ہے، طاقت ہے، پاور ہے، لیکن یہ اپنے تمام تر زور کے بعد بھی لوگوں کو منع نہیں کر سکتا کہ علی کو برا بلا نہ کہو۔ اس کا دل بھی چاہتا ہے کہ میں منع کرواؤں، لیکن بادشاہ ہوتے ہوئے آرڈر نہیں دے سکتا۔ اسے پتا ہے کہ اگر میں کسی برائی کو روکوں گا اور وہ برائی جب معاشرے میں سنت بن جائے لوگ میرے سامنے کیا ہو جائیں گے؟ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو مجبوراً اسے پلان بنانا پڑتا ہے، ایک نقشہ کھینچنا پڑتا ہے، اپنی قوم کو اپنے ہی نقشے میں پھنساتا ہے۔ اس کا ایک حکیم تھا جو یہودی تھا، اسے کہتا ہے میں سارے مفتی سارے مولوی بلاؤں گا اور تم ان کے سامنے مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگنا۔ خود بولتا ہے اسے، اور مفتیوں اور مولویوں کے مجمع میں جب اس یہودی نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں آپ کا بہت پرانا خادم ہوں، آپ سے ایک درخواست ہے، کہ بولو، کہ میں آپ سے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا وائے ہو تجھ پر، تجھے نہیں پتا کہ مسلمانوں کو بیٹیاں دیتے ہیں؟ ہم تجھے اپنی بیٹی نہیں دے سکتے۔ کہ بادشاہ سلامت ایسا تو نہیں ہے۔ کہ کیوں؟ کہ پھر آپ کے نبی نے اپنی بیٹی ایک کافر کو کیوں دی تھی؟ اس نے کہا خاک ہو تیرے منہ میں، ہمارے نبی نے کبھی ایسا کام نہیں کیا۔ کہ کیوں آپ کے نبی نے اپنی بیٹی علی کو نہیں دی؟ کہ علی مسلم تھے، علی صحابی تھے۔ کہ پھر بادشاہ سلامت آپ کے ممبروں سے ایک مسلمان پر اور ایک صحابی پر اور ایک مومن پہ لعنت کیوں کی جاتی ہے؟ آپ کے مکتب میں لعن تو کافر پر ہے نا۔ بادشاہ نے مفتیوں کو دیکھا، مولویوں کو دیکھا، کوئی جواب نہیں تھا۔ کہ آج کے بعد، کیونکہ اگر تم نے لعن کی تو ہر یہودی تیرے گھر میں تیری بیٹی کا رشتہ مانگنے آئے گا۔ آج کے بعد اس بدبختی سے بچنے کے لیے آج کے بعد کوئی بھی ممبر سے علی کو برا بلا نہیں بولے گا۔ فرماتے ہیں بس یہ آرڈر دینا تھا، بنو امیہ کے لوگ کھڑے ہو گئے، واہ سنت، واہ سنت، ہماری سنتوں کا کیا ہوگا، ہمارے رسم و رواج کا کیا ہوگا۔ تو سنت غلط کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ معاشرہ جب کسی غلط عادت میں مبتلا ہو جائے، اب آپ اس عادت کا مقابلہ کرنا چاہیں، پورا معاشرہ آپ کا اگینسٹ ہو جاتا ہے۔ پورا معاشرہ جو بت پرستی میں مبتلا ہے، اب رسول کہیں بتوں کو چھوڑو اور وحدہ لا شریک کو سجدہ کرو، تو کہنے لگے ہمیں پتا ہے تو سچ کہہ رہا، یہ بت سنتے نہیں ہیں، یہ بولتے نہیں ہیں، یہ کچھ کر نہیں سکتے، لیکن ہم کیا کریں، ہمارے آبا و اجداد کی سنت ہے۔
آج یہی حال ہے مسلمان کا، حق سنتا بھی ہے، حق دیکھتا بھی ہے، پر کہتا ہے دین آبا و اجداد کو کیا کروں گا۔ یہ نہیں کہ اس زمانے میں کسی کے سامنے حق حیا نہیں ہے، تو وہ عرب جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا تھا، اسی سنت کو مٹانے کے لیے رسول خدا اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو گئے، اور سیدہ نے جب خطبہ دیا تو ان جہلاء کو جاہلیت میں گزاری ہوئی زندگی یاد دلانے لگی کہ تم مجھے دین سکھا رہے ہو، کیا تمہیں وہ وقت یاد نہیں کہ تم مکے کی گلیوں کے گڑھوں میں کھڑے ہوئے نجس پانی کو پیتے تھے، جن میں اونٹ پیشاب کرتے تھے، تجھے تمیز نہیں تھی کہ نجاست کیا ہوتی ہے، پاکیزگی کیا ہوتی ہے؟ یہ میرا بابا تھا جس نے تجھے بتایا کہ طہارت کیا ہوتی ہے۔ کیا وہ وقت یاد نہیں کہ تم جاہل تھے؟ پورے خطے عرب میں 6 سے 7 لوگ تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، اور میرے بابا نے تم جیسے جاہلوں اور ان پڑھوں کو کاتب وحی بنا دیا۔ برہنہ ہو کر کعبے کا طواف کرتے تھے، بدن پہ لباس نہیں ہوتا تھا، مرد عورت برہنہ ہو کر کعبے کا طواف کرتے تھے۔ تمہیں حیا کس نے سکھایا؟ رسول نے سکھایا۔ عرب میں صفائی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، مہینوں مہینوں گزر جاتے، یہ خطے عرب کے لوگ، جزیرۃ العرب کے لوگ نہاتے نہیں تھے۔ ان کا کیا لینا دینا صفائی سے؟ اور ایسے کثافتوں میں گھرے ہوئے لوگوں کو مصطفیٰ نے دن میں 5 مرتبہ وضو کروایا۔ بڑا مشکل تھا، بہانے بنا دیتے، یا رسول اللہ بار بار جوتے کیسے اتارے؟ مطلب صبح سے جوتے پہن کے گھر سے نکلتے تھے اور رات کو آ کے اتارتے تھے، بعض تو جوتے پہن کے ہی سو جاتے تھے، کیونکہ آج کی طرح چپلیں نہیں تھیں۔ جوتے جب باندھتے تھے تو رسیاں اوپر تک آتی تھی۔ اب رسول نے کہا کہ پاؤں بھی مثلا دھو کر آؤ۔ اب ظاہر جوتے اتارتے تھے، پاؤں سے بدبو آتی تھی۔ اتنا ان کو پابند کیا رسول نے، صفائی کا پابند کیا، مختلف قسم کے غسل عربوں پہ لگا دیے۔ غسل جنابت کا واجب ہے، غسل جمعہ، غسل نشاء، غسل استغفار، دعا مانگنی ہے غسل کرو، غسل حاجت کرو۔ دن رات عربوں کو صفائی کا پابند بنا دیا۔ وہ عرب جو اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کرتے تھے، ایک سگی ماں ہے، ایک سوتیلی ماں ہے، باپ نے دوسری شادی کی، سوتیلی ماں ہو گئی، باپ مر گیا، یہی بیٹا کیا کرتا تھا، اس سے شادی کرتا تھا۔ حلال اور حرام رشتوں کی تمیز نہیں تھی ان کو۔ رسول نے بتایا کہ حلال رشتہ کیا ہوتا ہے، حرام رشتہ کیا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ سکھانے کے بعد مصطفیٰ ان کے پاس آئے، کہا یہ بتاؤ اب تک میں نے تم سے کچھ مانگا؟ تم اپنی جبینوں کو بتوں کے سامنے جھکایا کرتے تھے، میں نے تجھے بتایا کہ یہ جبین بت کے سامنے نہیں، وحدہ لا شریک کے سامنے جھکائی جاتی ہے۔ کہ حبیب خدا آپ نے کچھ نہیں مانگا؟ کہ میں نے کوئی اجر مانگا؟ نہیں۔ کوئی کہنے لگا یا رسول اللہ ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ کسی نے کہا میرے پاس اونٹوں کا جھرمٹ ہے، دینے کے لیے تیار ہوں، کھجوروں کی زمینیں ہیں، دینے کے لیے تیار ہوں۔ کسی نے کہا میرے پاس زر ہے، میرے پاس زیور ہے، میرے پاس درہم ہے۔ کا کچھ بھی نہیں چاہیے، بس ایک چیز چاہیے، اگر میری رسالت کا اجر ادا کرنا چاہتے ہو تو میری آل سے مودت کرتے ہوئے نظر آنا۔ اور آج کوئی مفتی اور مولوی یہ بولے کہ شیعہ روتے کیوں ہیں، مجلس کیوں مناتے ہیں، تو بتانا ہم اجر رسالت ادا کر رہے ہیں۔ یہ اجر رسالت ہے نا۔ رسول نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں نماز تحفے میں دی، ہمیں پروردگار عالم کی معرفت تحفے میں دی، ہمیں یہ بتایا حلال و حرام رشتہ کیا ہوتا ہے، تمیز کیا ہوتی ہے۔ تو آج کا مسلمان اگر مصطفیٰ کو تھینک یو بولنا چاہتا ہے، شکریہ بولنا چاہتا ہے، اس کا اجر ادا کر کیسے کرے گا؟ فرمایا اجر یہی ہے کہ میری آل سے مودت کرو۔ اب مودت کیا ہے؟ تقاضا ہوتا ہے ہر چیز کا۔ ایک بندہ اگر محبت کرے اہل بیت سے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اس کی خوشیوں میں خوش ہوتا ہے، بندہ اس کے غم میں غمگین ہوتا ہے۔ میں بولوں مجھے آپ سے محبت ہے لیکن آپ کا بیٹا مر جائے اور میں اپنی بیٹی کی شادی کرواؤں،
آپ بولو گے نا آج ہی میری بیٹی مری تھی اور تو شادی کروا رہا ہے، اور کل آ کے بولے مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے۔ وہ مسلمان جو بولے محرم میں شادیاں کرواؤ، مطلب یہ مزدور کی مزدوری کو ادا نہیں کر رہا۔ وہ رسول جس نے دین کے لیے اتنی مزدوری کی، اس کی محنت کا اجر یہ تھا تو اس کی آل سے کیا کرتا؟ مودت کرتا۔ ایک آیت نہیں ہے کہ میرے اصحاب سے مودت کرنا، میری آل سے مودت کرنا۔ اور پوچھا یا رسول اللہ آل کیا ہے؟ تو منبر پر بیٹھے تھے، اشارہ فاطمہ کے گھر کی طرف کیا، کہا قربا سے مطلب فاطمہ ہے، علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، یہ میرے قربا ہیں، ان سے مودت کرنا۔ جاتے جاتے 6 مہینے تک مسلمانوں کو سفارش کرتے رہے کہ اے اہل عالم، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ فاطمہ کیا ہے، جو نہیں جانتا میں بتاتا ہوں فاطمہ کیا ہے، یہ سیدۃ نساء العالمین ہے۔ تو تقاضا ہر چیز کا کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات ہم سے کچھ اللوجیکل چیزیں مانگی جاتی ہیں۔ میں مسلمان کو کہتا ہوں اللہ نے تجھے عقل دی ہے، پہلے عقل سے کام لے۔ اگر کسی سے محبت ہے تو اس کو اذیت دینے والے سے محبت نہیں ہو سکتی۔ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا اور منافق آدمی جو یہ جملہ بولے، اور آسان کر کے سمجھو، آپ اپنے والد کو بولو کہ بابا آپ سے مجھے بڑا پیار ہے، ٹھیک ہے؟ والد کو ٹھیک ہے بیٹا پیار کرتے ہو۔ ایک ہے زبانی پیار، ایک ہے عملی پیار۔ سارے مسلمان بولتے ہمیں بھی اہل بیت سے بڑا پیار ہے، کہنے میں کس کا کیا جاتا ہے؟ پیار ہے تو اظہار بھی تو ہونا چاہیے نا۔ کسی نے کہا ہمیں بھی غم اہل بیت کا، لیکن ہم تم شیعوں کی طرح ماتم نہیں کرتے۔ میں نے کہا پتہ کیسے چلے تیرے دل میں غم ہے؟ ہم کر کے بتاتے ہیں۔ اظہار ہوتا ہے۔ ایک بندہ بولے میں خوش ہوں لیکن غمگین بیٹھا ہو، تو بول رہا ہے خوش ہے لیکن چہرے پہ غم ہے۔ اظہار ہوتا ہے خوشی کا، بندہ ہنستا ہے مسکراتا ہے تو دنیا کہتی ہے خوش ہے، بندہ روتا ہے دنیا کیا کہتی ہے؟ غمگین ہے۔ ہر چیز کا کلیو اور اظہار ہوتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے تو پہلے میں خوش ہوں لیکن تیرے چہرے پہ خوشی نہ ہو؟ میں نے کہا چلو ایک اور دلیل دیتا ہوں۔ میں نے کہا تیرے محلے میں کتنے گھر ہیں مسلمانوں کے؟ کا مثلا مولانا 100 گھر ہے۔ میں نے کہا ایک ہندو ہے کہ نہیں، کوئی مسیحی کا نہیں، 100 کے 100 مسلمان کہاں؟ میں نے کہا جب 100 کے 100 مسلمان ہیں تو پھر اس محلے میں تو اذان کیوں دیتا ہے؟ 100 کے 100 مسلمان ہیں، اذان کیوں دیتا ہے؟ کہ مولانا اذان اس لیے دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتائیں نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جب نماز کا وقت ہو چکا ہے تو بولو الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز، یا بولو حی علی الصلاۃ۔ یہ کیوں بولتے ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کسے بتا رہے تو؟ سارے مسلمان، یعنی مسلمان کو بول رہا ہے اللہ ایک ہے۔ ہمیں پتہ ہے اللہ ہے کہ تمہیں کیوں بتا رہا ہے؟ گواہی دیتا ہوں محمد اس کا رسول ہے، ہم سب کو پتہ ہے، کوئی نئی چیز تھوڑی بتا رہا ہے ہمیں۔ نماز پہ بلانا ہے، سیدھا سیدھا بول حی علی الصلاۃ، نماز پہ آ جاؤ۔ یہ گواہیاں کیوں دے رہا ہے؟ کہتا نہیں مولانا گواہی دینا ضروری ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ اسلام میں ہے اگر عقیدہ ہے تو اظہار کرنا ضروری ہے۔ تو میں نے کہا بات وہی ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں اگر غم ہے تو اظہار کرنا ضروری ہے۔ یہ اظہار غم ہے ایک بندہ، اب ہر کسی کے اظہار کا طریقہ الگ ہے، لیکن اظہار تو کوئی تھوڑا اظہار کرتا ہے، کوئی زیادہ اظہار کرتا ہے، کوئی کم روتا ہے، کوئی زیادہ روتا ہے۔ اب وہ اس کی محبت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کسی کے صرف آنکھیں گیلی ہوتی ہیں، کوئی مثلاً اتنا غم ہوتا ہے سر پہ بھی مارتا ہے۔ اب ہر بندے کا اظہار کیا ہے؟ الگ ہے، لیکن اظہار تو کر رہا ہے نا۔ لیکن تو سنتا ہے کہ نبی کے نواسے کا گلا کربلا میں، تیری آنکھ نم نہیں ہوتی؟ اور خدا نخواستہ طارق جمیل کی آنکھوں سے آنسو نکل بھی آئے، اس پر بھی تجھے اعتراض ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کچھ شیعہ بن گیا ہے شاید، تبلیغی جماعتوں میں اسے آنے پر پابندی لگا دیتے ہو۔ تو فرمایا کتنی بھی نمازیں پڑھو سجدے دو، اگر مصطفیٰ کا اجر ادا نہیں تو سجدے بیکار ہیں۔
شرط نماز ہے وضو. ایک واجب ہوتا ہے ایک وجوب ہوتا ہے نا. نماز واجب ہے, شرط واجب کیا ہے؟ وضو. وضو واجب نہیں ہے, شرط واجب ہے. وضو مستحب فعل ہے, لیکن نماز تب تک نہیں جب تک وضو نہیں. اسی طرح نماز واجب ہے, اس واجب کا شرط ہے مودت اہل بیت. محبت اہل بیت ہے, اس محبت و مودت کے ساتھ بندہ نماز پڑھے تو نماز قبول ہے. دوسری دلیل, میں نے کہا بیٹا باپ کو کہے کہ بابا آپ سے بڑا, اتنی سمپل سی چیزیں ہیں اگر مسلمان تو واقعاً عقل نعمت پروردگار ہے جو کم ملتی ہے. عقل ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو مارکیٹ میں نہیں ملتی, صرف علی کے در پہ ملتی ہے. ورنہ جو اللہ اتنے بھرے اکثر ہم لا یعقلون, قرآن اسی چیز پہ زور دیتا ہے, اکثر نہیں سمجھتے, اکثر تفقہ نہیں کرتے. لہم آذان لا یسمعون, کان تو ہیں پر سنتے نہیں, آنکھیں تو ہیں پر دیکھتے نہیں. تو کن کانوں کی اللہ بات کر رہا ہے؟ عقل مادی تو ہے, یعنی اس کو اتنی عقل تو ہے کہ مجھے اپنے بزنس کو بڑھانا ہے, اسے دنیا کے نفع اور نقصان کا پتہ ہے. ہم نے عقل کو خدمت مادہ میں بڑا استعمال کیا ہے کہ عقل خادم دنیا بنی اور اس نے بڑی ٹیکنالوجی, جہاز اور پتہ نہیں کیا کیا بزنس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. لیکن سوال یہ, میں نے اپنی عقل کو اپنی معنویات میں کتنا استعمال کیا, اپنے دین کو مضبوط کرنے کے لیے کتنا استعمال کیا, اپنی آخرت کو مضبوط کرنے کے لیے کتنا استعمال کیا. وہاں پر ہمارے نمبر 0 ہیں. تو میں اکثر تاریخی مثالیں نہیں دیتا, میں پہلے ایک مثال دیتا ہوں, بندے کی تھوڑی کھوپڑی کھلے پھر ہم اس کو تاریخ میں لے جائیں. میں نے کہا وہ رضی اللہ عنہ کی پیسے ہم بعد میں کریں گے, پہلے مجھے یہ بتا, تو اپنے والد کو بولے کہ بابا آپ سے بڑا پیار ہے, بے حد میں آپ سے محبت کرتا ہوں, آپ بولیں تو آپ پہ جان بھی قربان کرتا ہوں. لیکن بابا وہ جو ساتھ میں ہمسایہ ہے نا, نیبر ہمارا, دن رات آپ کو گالیاں دیتا ہے, برا بلا بولتا ہے, ملائے عام میں کھڑے ہو کے آپ کا نام لے کے آپ کو گالیاں دیتا ہے, میں اس سے بھی بڑا پیار کرتا ہوں. باپ کے ہاتھ میں اگر جوتا ہوگا اسی وقت مارے گا, بولے گا لعنت ہے تیری محبت. پہلی بات تو یہ ہے, مجھ سے بھی محبت ہے, اور جو گلیوں میں کھڑے ہو کر مجھے گالیاں دیتا ہے تو اس سے محبت کرے. تو بیٹا صحیح ہے یا باپ؟ بیٹے کی محبت صحیح ہے یا باپ کا کہنا صحیح ہے؟ عقل سے پوچھئے نا. تو اگر حقیقی محبت ہے تو جس سے محبت ہوتی ہے, جو اس کو تکلیف دے بندہ اس سے محبت نہیں کرتا. اگر یہ بولے آپ سے بھی محبت ہے, جو آپ کو گالیاں دے رہا ہے اس سے محبت ہے, تو دنیا کیا کہے گی؟ یہ منافقت ہے, محبت نہیں ہے. خالص محبت یہ, وہ کیسا مومن اور کیسا مسلم جو یہ کہے کہ مصطفیٰ تجھ سے بھی محبت ہے, ابو جہل سے بھی محبت ہے, نبی تجھ سے بھی محبت ہے, ابو لہب سے بھی محبت ہے. حالانکہ رشتہ دار ہے لیکن چچا سے محبت نہیں ہے کیونکہ مصطفیٰ کو تکلیف دے رہا ہے. تو تم شیعوں کو کیسے کہہ سکتے ہو کہ شیعہ علی سے بھی محبت کرے اور علی پہ برا بھلا بولنے والے سے بھی محبت کرے؟ عقل ہے کہ ہم کہیں کہ مولا علی سے بھی محبت ہے, جس نے 70 سال منبروں سے علی کو برا بھلا کہا اس سے بھی محبت ہے. اب تم کتنا بھی کہو علی فلاں بھائی بھائی, تو بھائی بھی اگر ایسا ہو نا, ایسے بھائی پر بھی کیا ہے جو اپنے بھائی کو گالیاں دے. دنیا کا کوئی بھائی دیکھا ہے جو بھائی پہ لعنتیں کرے؟ یہ تم کون سی دنیا کو مثالیں دکھا رہے ہو کہ 2 بھائی دکھا رہے ہو, دونوں لڑ رہے ہیں, 17 مہینے آپس میں جنگیں کرتے ہیں, قتل و غارت کرتے ہیں, ممبروں سے ایک دوسرے کو برا بھلا. یہ کیسے بھائی ہیں؟ یہ رول ماڈل دے رہے دنیا کو, یہ رول ماڈل دے رہے مسلمانوں کو. جب بندہ درے اہل بیت سے دور ہو جائے تو ایسی حرکتیں کارٹون والی کرتا ہے, جو حلا والے کام کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو تقاضائے محبت ہے کہ جس سے عشق ہو اس کے دشمن سے عشق نہیں ہوتا. اگر رسول سے محبت ہے تو رسول کی آل سے بھی محبت ہے, اور اگر رسول کی آل سے محبت ہے تو اس کے دشمن سے کوئی محبت نہیں کر سکتا.
تبھی فرمایا فاطمہ مضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقط آزانی، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ دو ٹاپک ہیں جس میں خدا آپ کو سرخرو کرے گا ہر میدان میں، اور تاکید اہل بیت ہے۔ اہل بیت اپنے بچوں کو دو خطبے یاد کراتے تھے، خطبہ غدیر اور خطبہ فتق۔ بنو ہاشم کے بچوں کو دو خطبے یاد ہوتے تھے۔ مطلب کیا؟ یعنی امام رضا کے بیٹے جتنے تھے، بیٹیاں جتنی تھیں، سب پر واجب تھا کہ دو خطبے یاد کریں، گھر میں لازم تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دو چیزیں آپ کے مذہب کی کیا ہیں؟ بنیاد ہیں۔ انہی دو چیزوں سے آپ اپنی حقانیت اور اہل بیت کی حقانیت کا علم بلند کر سکتے ہیں، جس سے دشمن ہمیں کیا کر رہا ہے؟ دور کر رہا ہے، اضافی بحثوں میں، فضول بحثوں میں، سیاسی بحثوں میں، مختلف بحثوں میں الجھا رہا ہے، لیکن دو نہیں۔ خطبہ فتح، کسی بھی برادر محترم اہل سنت سے یہ کہو کہ نبی کی بیٹی حق مانگنے گئی تھی، جواب اتنا تو ملا تھا کہ نہیں؟ پہلا، اگر کہے نہیں ملا تھا تو کیوں نہیں ملا تھا؟ اور اگر وہ بولے کہ یہ مسائل تھے، اس نے حدیث پڑھ دی تھی کہ ہم جو انبیاء ہیں ہمارا کوئی ورثہ نہیں ہوتا، اس کے مقابل میں بی بی نے کون سی دلیلیں دی تھی؟ اور آخر میں یہ بتاؤ حق پر کون تھا؟ حق پر کون تھا مطلب دو دعوے دار ہوں ایک ہی چیز کے، مطلب ایک سچا ہے اور ایک سچا نہیں، تو فیصلہ کر دو۔ ایک تو یہاں پہ گٹھلی اٹک جاتی ہے گلے میں۔ دوسرا مسئلہ خلافت کا کہ خطبہ غدیر، وہ بھی ہر مومن، یہ دو چیزیں آپ کی بحث ہے، مناظرہ کرنا ہو، کسی سے بحث کرنی ہو، کسی چیز میں الجھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، پہلے یہ دو مسائل حل کرو، پھر ہم دوسرے مسائل کی طرف جائیں۔ دوسرا مسئلہ خلافت کا ہے۔ پہلی چیز خلافت میں نبی نے کہا میرے بعد 12 نقیب ہوں گے، 12 خلیفے ہوں گے، 12 ولی ہوں گے، مختلف عبارتیں ہیں۔ یہ بھی کہا کلہم من قریش، سارے کے سارے کہاں سے ہوں گے؟ قریش سے ہوں گے۔ تو بھی 12 گنوا، ہم بھی 12 گنواتے ہیں۔ شرط یہ ہے تو بھی قریش سے لا، ہم بھی قریش سے لاتے ہیں۔ تو اگر وہ بنو امیہ سے لائیں گے تو 12 تک پہنچتے نہیں، بنو عباس تک لائیں گے تو 17 سے بڑھ جاتے ہیں، اور 12 کے 12 آپ کے پاس ہیں۔ اولہم علی آخرہم مہدی، 12ویں کا تو نام اہل سنت کو پتا، اس کا نام کیا ہے؟ امام مہدی ہے۔ ایک اہل سنت کا مفتی ہے، ٹک ٹاک مفتی، تو میں سن رہا تھا وہ جب یہ ان کی کئی چیزیں ان کی کتابوں میں آ چکی ہیں، اس سے نکال تو وہ سکتے نہیں، اور یہ بھی معجزہ ہے کہ اتنی دشمنیوں کے بعد بھی اللہ نے چیزیں ان کی کتابوں میں ڈال دی۔ تو بڑے بھاری بڑا عرصہ بحث چلی ٹی وی پہ کہ ہم شیعوں کا برملا عقیدہ ہے بغیر کسی تقیے کہ ہم اپنے 12 اماموں کو رسول خدا کے بعد تمام تر مخلوق عالم سے افضل سمجھتے ہیں، اس میں نبی ہیں، ولی ہیں، جو بھی ہیں اہل بیت ان سے کیا ہیں؟ افضل ہیں۔ اب بحث چھڑی یہ توہین انبیاء اور فلاں فلاں کی بحث، میں نے کہا ساری چیزوں، اب وہ خود پڑھ رہا تھا لیکن اس کے چہرے کے میں تاثرات دیکھ رہا تھا کہ حدیث نبی کی پڑھ رہا تھا پر اسے نبی کی حدیث پسند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اس کے مزاج سے ٹکراتی تھی۔ بچپن سے جس گندگی میں یہ لوگ پلے ہیں، بڑے ہیں، اب جب رسول کی پاکیزگی حدیث ان کے ذہنوں سے گزرتی ہے تو مزاج کو نہیں کہہ رہے، ہاں حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت مہدی آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے، اور عیسیٰ بولیں گے، امام بولیں گے حضرت عیسیٰ کو کہ آپ آئیے، وہ بولیں گے نہیں آپ آگے کھڑے ہوئے۔ اب یہ کہتے ہوئے اسے تکلیف ہو رہی تھی، کیوں؟ اس کے ذہن میں تو یہی ہے نا کہ نبی عیسیٰ افضل ہیں، یہی ذہن ہے نا، افضل مفضول کے پیچھے کیسے کھڑا ہو جائے؟ آج تک سنا ہے کہ مثلا رسول خدا نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی؟ ایک حدیث دکھا دیجیے، آج تک دکھا دیجیے مثلا رسول خدا نے کسی صحابی کے پیچھے نماز پڑھی؟ ہو ہی نہیں سکتا، افضل مفضول کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، خلاف عقیدہ ایمان ہے۔ تو اگر نبی عیسیٰ افضل ہیں تو علی کے بیٹے کے پیچھے نماز کیسے پڑھ رہے ہیں؟ علی بھی نہیں، کون ہے؟
علی کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. تو جب علی کا بیٹا عیسیٰ سے افضل ہے تو علی کتنا افضل ہوگا؟ حدیث رسول دل سے ہضم نہیں ہوتی. آپ پڑھتے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھیے. جناب خدیجہ الکبریٰ کا دن تھا. ایسی عداوتیں کثافتیں ان کے وجود میں بڑھ چکی. اب جناب خدیجہ کا پروگرام ہے, اینکر ان کو فون کرتی ہیں کہ بھائی آج خدیجہ الکبریٰ کا دن ہے اور جب تک یہ بیوی زندہ تھی رسول نے دوسری شادی نہیں کی. اس سے پتا چلتا ہے رسول نے سے کہا نہیں رسول عائشہ سے بڑا پیار کہہ رہے میں بیوی خدیجہ کی بات کر رہی ہوں, آپ کہاں لے جا رہے ہو؟ تو یہ بھی تکلیف ہو رہی تھی کہ کیوں بولا جا رہا ہے. مطلب ان کی سوچ ایسی کہ نبی کی بیویوں کے آپس میں مقابلے کروا رہے ہیں. اور کہا نہیں رسول کی حدیث ہے کہ میری جو سب سے چھوٹی بیوی ہے میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں. اچھا ریزن کیا پیار کرنے کا؟ کیونکہ چھوٹی ہے. مطلب جب تو خود 4 شادیاں کرے گا تیری ذہنیت یہی ہے تو نبی کے لیے بھی کیا سوچ رہا ہے؟ نہیں سوچ رہا ہے. حالانکہ یہ سب سے بڑا بہتان ہے. جناب عائشہ کی عمر اتنی تھی نہیں جتنی یہ لوگ بتاتے ہیں. یہ تاریخ میں سب سے بڑی خیانت جو کی گئی ہے صرف یہ دکھانے کے لیے کیونکہ چھوٹی تھی رسول پیار کرتے تھے, صرف یہ دکھانے کیونکہ کوئی وہ ریزن ملتا ہی نہیں. جتنی قربانیاں جناب خدیجہ الکبریٰ کسی بیوی کی ہیں نہیں. بیوی نے اس وقت میں شادی کی جب رسول ظاہراً رسول اعلان نبوت نہیں تھا, ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا, نہ حکومت, کچھ بھی نہیں, ایک ینگ سا جوان تھا. بیوی نے اپنی ساری دولت کو دوسری بیوی نے کیا قربان کی. وہ جب رسول بن گئے پھر آگے بیٹیاں تھی نا. تاریخ منع کرتے تھے مجھے نہیں دو, میں شادی نہیں کرنا چاہتا. نہیں یا رسول اللہ تبرکن یہ تاریخ بیان کر رہے ہیں. رسول کہتے تھے مجھے شادی نہیں کرنی. اب مجھے یہ بتائیے ایک بندہ 40 سال تک 50 سال تک 49 ایئرز تک نبی نے ایک بیوی رکھی ہے. یہ جو ہمارے رسول کا چہرہ خراب کیا جاتا ہے دنیا کے سامنے, ریاض باللہ کہ مثلا اتنی شادیاں کیوں کی اور اس کو جنسی پہلو دیا جاتا ہے اور نبی کی چہرہ رسم کو خراب کیا جاتا ہے. ایک آدمی کو شادی کرنی ہے تو کب کرتا وہ؟ جوانی میں کرے نا. 49 ایئرز تک نبی نے ایک بیوی رکھی. اس کے بعد نبی کی ساری شادی ہوئی. خود مسلمان آتے تھے, یا رسول خدا لے لیجیے, ہم اپنی بیٹی آپ کہتے مجھے ضرورت ہی نہیں یا رسول اللہ, ہم چاہتے ہیں تبرکن ہماری آپ سے نسبت ہو جائے, قیامت میں بول سکیں کہ ہماری بیٹی آپ کے گھر میں تھی. نیت اور تھی, نیت یہی تھی کہ رسول خدا دنیا سے جائیں گے اور ظاہر ہماری بیٹی سے بچے ہوں گے تو وہ کیا بنیں گے؟ پولیٹیکل مائنڈ سیٹ تھا نا. اب نبی دنیا سے چلا جائے گا, ایج اتنی ہو گئی تو ان کے بچے پیدا ہوں گے. اللہ نے بھی کہا تم کتنی بھی بیٹیاں دو میں اولاد تو خدیجہ سے ہی بڑھاؤں گا. جتنا تجھے زور دینا ہے تو زور دے دے. کبھی بیٹیاں بڑھانے لگے, کبھی کیا کرنے لگے. اب ہم شیعہ عجیب پیسوں پہ نہیں ایک بیٹی رک دے, چلو کبھی 4 بیٹی تھی. کہاں ہیں بیٹیاں جنازے میں؟ کہ چاروں کی چاروں جو دی تھی کیا 5 تھی؟ کسی کے بچے نہیں تھے؟ اگر بچے تھے تو کسی نے تاریخ میں یہ دعویٰ کیا ہے میں نواز رسول ہوں. دلیل ہوتی ہے نا. ایک بندہ بولے میرے 10 بیٹے ہیں اور معاشرے میں جاؤ تو ایک بھی نظر نہ کہتا رہے میرے 10 ہیں. بھائی ہے تو دکھاؤ نا کہاں ہیں. بالفرض اگر تھی بھی بیٹیاں ہم مان بھی لیتے ہیں آپ کی نبی کی 4 بیٹیاں تھیں, تاریخ میں ایک بچہ اٹھ کے یہ کہے نا کہ میں نبی کا نواسا ہوں, ایک بولے. لیکن اتنی پشتوں کے فاصلے کے بعد امام رضا جب خراسان میں آتے ہیں کہتے ہیں میں فرزند رسول ہوں. ہے کوئی یہ دعویٰ کرے ہم فرزند رسول ہیں؟ اتنی نسلیں تجھے پوری دنیا میں نظر آتی جو خود کو سید کہلاتے ہیں. سب کا شجرہ کس سے ملتا ہے؟ فاطمہ الزہرا سے ملتا ہے. سلام اللہ علیہ
کی اور ایک لوہار کی، پتہ نہیں جو بولتے ہیں. تو یہی ہے آپ کا مکتب، عقل کا مکتب ہے. اگر چیزوں کو سمجھا جائے، تاریخ کو بیان کیا جائے. پہلے بہت مشکل تھا کیونکہ مفتی اور مولوی اس مسلمان جوان کو اپنی کتاب خانے میں آنے نہیں دیتا تھا. جو حدیث سے پسند ہے وہ سناتا تھا. میں ڈیلی اس ممبر سے ایک ہی شخصیت کے فضائل پڑھوں، دنیا کہے گی اس سے بڑا افضل کوئی ہے ہی نہیں، جب تک اسے دوسرے کا پتہ ہی نہیں. اندھوں میں کانا ویسے ہی بادشاہ ہوتا ہے. جب سارے اندھے ہوں گے اور ایک کانے کو دکھاتے رہو گے تو دنیا کہے گی یہ کانا بادشاہ ہے. لیکن جب اسے لے جاؤ گے کہ کانے کے علاوہ بھی 2 آنکھوں والے ہوتے ہیں، انسان کا. یہ سوشل میڈیا نے چیزوں کو کھول کے رکھ دیا. کتابیں اسکین ہیں، بخاری، مسلم، ساری کتابیں نیٹ پر ہیں. اور ہر شیعہ جوان کو چاہیے کہ آپ ان کی کتابیں بھی پڑھیں، وہاں سے نکالیں اور ان کی عقلوں کو جھنجھوڑیں. مثلا ابو ہریرہ سے ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں اور مولا علی سے 200. جو اس آخری سال اس نبی کو چند سال دیکھا ہے، چند سال، اس سے ہزاروں. مولا علی سے مطلب ایک آدمی کی اتنی بڑی فیکٹری ہے، اس کی فیکٹری سے 200 کپڑے آئے اور جس کی ہے ہی نہیں اس کے گھر سے ہزاروں نکلے. کیسے ممکن ہے؟ بندے میں عقل ہو تو بھائی فیکٹری بھی نہیں ہے لیکن کپڑے بن رہے ہیں. تو آپ سوچو تو صحیح، بس وہ لیتے جا رہے ہیں، یہ نہیں سوچ رہے کہ سورس کیا ہے. تو نبی نے ایک ہی سورس، ریلائبل سورس بتایا تھا، انا مدینۃ العلم، علی میں شہر علم ہوں اور علی کیا ہے؟ اس کا دروازہ ہے. تو دوری مکتب اہل بیت، مودت اہل بیت، یہ تو دوسروں کی باتیں تھیں. 2 جملے اور ربط مصیبت. مودت کیوں؟ کیونکہ جب محبت ہوتی ہے آپ اس کی طرف کھنچتے ہو. تو فرمایا جتنی محبت اہل بیت زیادہ ہوگی اتنا آپ اہل بیت کے سائے میں رہو گے، اور جتنا قرب اہل بیت ہوگا اتنے آپ کے وجود میں نیکیاں بڑھتی جائیں گی. اہل بیت نور ہیں، نور میں جاؤ گے تو روشن ہو جاؤ گے، ظلمت میں جاؤ گے تو اندھیروں میں چلے جاؤ گے. تب امام نے فرمایا شیعو کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بننا، کبھی باعث ذلت نہ بننا. عقیدہ تیرا بہترین ہے لیکن عمل بھی تیرا بہترین ہونا چاہیے. عمل زیادہ بیان کرتا ہے. اب ہم کتنا بھی بولیں نا، شیعہ مثلا بت پرست نہیں ہے، شیعہ بت پرست نہیں ہے، شیعہ بت پرست نہیں ہے، لیکن اگر کوئی جاہل شیعہ غلط حرکت کر لے تو دنیا کیا بولے گا؟ دنیا آپ کے عقیدوں کو نہیں پڑھتی، دنیا آپ کے عمل کو دیکھتی ہے. میں کتنا بھی بولوں، مکتب مثال دے رہا ہوں، مکتب تشیع میں حجاب واجب ہے، حجاب واجب، بولتا رہوں حجاب واجب ہے. لیکن مثلا سیالکوٹ میں جلوس نکل، جلوس میں خواتین کے سر پہ میں سمجھ دے رہا ہوں دوپٹہ نہ ہو. دنیا یہ تھوڑی بولے گی آپ شیعوں میں، وہ کہے گی ہم یہ دیکھ رہے ہیں. تو دنیا دیکھتی ہے. مسلمان کتنا بھی بولے اسلام سے بہترین کوئی مذہب نہیں، انگریز بولتا ہے وہ چھوڑ دو، مجھے بہترین مسلمان دکھاؤ. وہ دیکھتے ہیں آپ کیا ہو. جب وہ دیکھیں گے نا تو گلے کاٹ رہا ہے، جب وہ دیکھیں گے نا تو لڑ رہا ہے، جب وہ دیکھیں گے نا تیرے ملک میں گندگی، اب کتنا بولو صفائی نصف ایمان ہے، نصف ایمان تو تیری گلیاں گندی کیوں ہیں، تیرا وجود گندا کیوں ہے. تو دنیا کیا دیکھتی ہے؟ عمل دیکھتی ہے. وہ سیکولر اور بے دین ہی کیوں نہ، کوئی دین نہیں، لیکن لوگ ان کے عمل سے کیا ہوتے ہیں؟ انسپائر ہوتے ہیں. تو معصوم فرماتے ہیں اصل ہے عمل. اہل بیت نے اپنے عمل سے لوگوں کو اپنی طرف بلایا. حسین نے اپنے کردار سے، آج 25 ملین لوگ کربلا جا رہے ہیں، کون سی جادو کی چھڑی امام حسین نے لگائی تھی؟ وہ کردار تھا جو لوگوں کو کربلا کھینچ رہا ہے. تو اصل کردار ہے. اگر تیرا کردار اچھا ہے پوری دنیا خوشی ہے. تو شمع بن سکتا ہے، تو نور بن سکتا ہے، لیکن وہ بلب کس کام کا جو فیوز ہو. جو بلب روشن ہوتا ہے وہ خود بھی روشن ہوتا ہے. نور کی کوالٹی یہی ہے کہ نور خود بھی چمکتا ہے، دوسروں کو بھی چمکاتا ہے. اہل بیت خود بھی چمکتے تھے اور سلمان کو بھی چمکتا ہوا نظر آتے ہیں. اصل یہی چیز ہے. تو خود کو بھی بہتر کر، پھر معاشرے کو بھی بہتر کر. اور خود بہتر تب ہوگا جب اہل بیت کے ساتھ متمسک ہوگا. کم از کم ڈیلی بندہ 10 صفحے، زیادہ نہیں 10 صفحے مکتب اہل بیت کو پڑھے، اہل بیت کی زندگی کو پڑھے، ان کے فرامین کو پڑھے. ایک ہدف بنا دو نا، گول بنا دو. مثلا مجھے نہج البلاغہ ختم کرنا ہے، پابند کر دو.
اب جا کے ڈھونڈو کس نے بہترین شرح نہج البلاغہ لکھی ہے نا. نہج البلاغہ ثقیل ہے، صرف ترجمہ پڑھ کے تو سمجھ میں اتنی نہیں آئے گی. جس نے شرح نہج البلاغہ فکس کر دو، یہ نہج البلاغہ ہے. اب مجھے ڈیلی 10 صفحے پڑھنے، پابند کر دو ڈیلی 10 صفحے صبح دوپہر. جب آپ ایک ٹائم فکس کر دو، آپ دیکھو گے کہ 1 سال میں 6 مہینے میں نہج البلاغہ کیا ہو جائے گی. پھر محسوس کرو کتنا علم آپ کے اندر آ گیا. پھر نہج البلاغہ ختم ہوئی، پھر دوسری بک کسی کا انتخاب کرو. تاریخ اسلام کی کتاب پڑھنی، کون ہے بہترین لکھنے والا، اس کی کتاب لے. یہ کتاب ختم ہو جائے. اس کو کہتے ہیں مینجمنٹ کے ساتھ جب آپ مطالعہ کریں گے. لیکن آدمی نے مجھے پڑھنا ہے، آج یہ پڑھا کل وہ پڑھا، اس مطالعے کا کوئی فائدہ نہیں. فکس کرو. پہلے عقیدہ کمزور ہے، بہترین کو شیعہ عقائد کی بک اٹھاؤ، اسے پڑھو. ایک دعا کی بک اٹھاؤ، اسے پڑھو، اور اسے پڑھو شروع سے پھر اینڈ تک. اسے کیا کرو، ختم کرو. اس کے نوٹس بناؤ، کیا سیکھا کیا نہیں سیکھا، اس سے میرے وجود میں تبدیلی کیا آئی، پہلے جو پتا نہیں تھا پتا چلا. اب اسی طرح آپ کا وجود کیا ہوتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. لیکن ہمارے لوگ کئی پڑھتے ہیں، آج یہ رسالہ پڑھا کل یہ پیج پڑھا آج یہ شاعری پڑھی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک مجلس سے آپ کو فائدہ دے گی، لیکن اتنا فائدہ میری ایک مجلس بھی آپ کو نہیں دے گی. لیکن جب آپ 5 سنتے ہو 10 سنتے ہو تو اس میں ایک ٹاپک آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. تو مولا پہلی جاتے جاتے جب انسان دنیا سے جاتا ہے نا، اپنی بہترین وصیت کرتا ہے. مولا علی اپنے بیٹے حسن کو وصیت کرتے ہیں، اوصیکم بتقوی اللہ. پہلی وصیت، اے میرے شیعو میں تقوی الہی کی وصیت کر رہا ہوں. اور نظم الامر، اور اپنی زندگی میں کیا پیدا کرو، نظم پیدا کرو، ضبط پیدا کرو. تو مولا کا وعدہ ہے دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب. کیا کچھ اہل بیت نے قربان نہیں